وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. کچھ بھی نہ تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کون وہ جنہیں رب نے رحمت للعالمین بنایا؟ کون وہ جنہیں رب نے امام المرسلین فرمایا؟ کون وہ ساری کائنات کے گناہ گاروں کے لیے جنہیں پروردگار عالم نے شفیع فرمایا؟ کون وہ جنہوں نے قدم دھرتی پر رکھا تو رب نے دھرتی کے مشارق اور مغارب کو پاک اور صاف فرما دیا؟ کون وہ جو اپنا لعاب اطہر قتادہ کی آنکھ میں لگاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی گئی ہوئی آنکھ لوٹا دیتا ہے؟ کون ہو جو اپنا ید اقدس یعنی ہاتھ پاک عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پہ پھیرتے ہیں تو وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہیں جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی؟ کون ہو جو اپنا لعاب اطہر 4 سیر آٹے میں ڈالتے ہیں، 1000 بندہ کھانا کھا جاتا ہے، آٹا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ کون ہو کہ جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ کون ہو کہ علی بن ابی طالب کی نماز عصر جاتی ہے، آپ دعا فرماتے ہیں رب ڈوبے ہوئے سورج کو ان کے دعا کرنے پر لوٹا دیتا ہے؟ کون ہو زمین و آسمان میں ذرہ کونا قطرہ ایسا نہیں جو انہیں جانتا نہ ہو، انہیں پہچانتا نہ ہو؟ جبریل ان کے قدموں کی تلیوں کو اپنے لبوں سے بھوسا دیتا ہے اور ان کا غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دیتا ہے. ان کی تصدیق کرنے والے کو رب صدیق اکبر فرماتا ہے، ان کے گستاخ کا گلا کاٹنے والے کو فاروق اعظم فرماتا ہے، ان پر مال نچھاور کرنے والے کو عثمان غنی بتاتا ہے، اور جس نے جنم لیتے ہی ان کے چہرے کو دیکھا ہو اسے مشکل کشا بنا کر مرتضی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچار یار یہ کوئی ایک ساتھی نعرہ لگاتا ہے تو باقی سارے ساتھی جواب دے دیں تو ان کے ایمان کی حرارت بڑھ جائے گی. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. گل ساری گل ساری گل ساری. آپ سمجھیں اور جاننے کی کوشش فرمائیں یہ کون ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی؟ لولاک کا تاج کسی دوسرے کے سر پر ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. جتنے آباء سٹیج پر تشریف فرمائیں سنیں، جو سامنے تشریف فرمائیں وہ سنیں، جن تک اس نیٹ کے ذریعے بات پہنچے وہ سنیں، اور صرف سن کر ایک کان سے دوسرے سے نکالیں نہ، جاننے کی کوشش فرمائیں، سمجھنے کی کوشش فرمائیں. لولاک اتنا سا ایک جملہ ہے، بلکہ ابھی بھی میں نے انگلی بڑی ذرا دکھائی، اتنا سا ایک جملہ ہے، ظاہراً پوری کائنات کی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے. لولاک کیا معنی ہے لولاک کا؟ ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. لولاک میں چھپا ہوا ہے سارا مطلب. اعلیٰ حضرت بریلوی کی ہم شکر گزار ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے آسان کر دی بات. ہماری کثرت عربی سے واقف نہیں، ہاں عربی ماہی سے واقف ہے، عربی لغت سے واقف نہیں لیکن عربی ڈھولن سے واقف ہے، مٹھل منٹھار سے واقف ہے. ہمیں عربی اتنی نہیں آتی جتنی عربی ماہی سے پیار کرنا آتا ہے. کوئی بات کرے ان کی زلف کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی بات کرے ان کی جبیں کی چمک کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی بات کرے اللہ کی ان پر عطا کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی بات کرے چہرہ بددعا کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور کچھ سمجھ نہ آئے یہ سمجھ آتی ہے کہ رب کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یا اور اچھا بولو سارے ٹھہرو میں نعرہ ماردا وا تے جیدی مرضی ہے چلو جواب دے وے جیدی مرضی ہے بندہ زور نال نہیں بول سکدا فضل نال بولدا ہے فضل نال ہاں ہاں ہن درخت دیاں کوئی لتاں ہوندیاں بولو ہوندیاں تو حضور نے اشارہ فرمایا تو پٹی کے آیا لتاں تو دیاں کوئی نہیں آیا کنجے اشارے ہوتے ہیں تو بن لتاں دے بھی بندے ٹرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے ایک کرم تو ان کا ہے سائیں کے نام پر تو بولنے بھی نہیں ہوتا اگر سائیں کی مرضی نہ ہو مننے یار نہ ابو جہل نہیں نہ منیا تو حضرت اویس کرنی انکار نہیں کر سکے اے جڑا منڈ چ رہا ہے او یمن وچ رہا ہے پر چن مکھنا گل فضل دی ہے فضل دی فضل دی فضل دی فضلاں بغیر گلاں بندیاں نہیں بندیاں جس پر مالک فضل کرے وادن جدا تروم مقدر بندا ہے او ویڑے یار دے وڑدا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کافرانوں ابھی جاتا ہوں گردن کاٹ کے لاتا ہوں فرشتے ہنس رہے سن ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ ویکھو کہ گل کردا پیا اگر میں گردن کاٹ کے لاتا ہوں تو اللہ نے لکھا ہوا ہے امیر المومنین عمر اتے لکھا ہوا سی امیر المومنین وہ تھلے کے کرتے میں ابھی جاتا ہوں تو گئے تو پھر گئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب یہ فضل سے بندہ سمجھتا ہے سائیں کا ذکر میں کروں گا ٹھوک بجا کے سبحان اللہ واہ 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 یہ سن لو بھلے میں آدھا گھنٹہ تقریر کروں یا گھنٹہ گھڑی کی طرف نہ میری عادت ہے دیکھنے کی نہ میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ ہاں سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے یہی سالک کی منزل ہے یہی سوغات رہنے دے نہ جنت کا تقاضا کر نہ دوزخ کی تمنا کر خیال یار جنت ہے خیال یار جنت ہے یہی جذبات رہنے دے یہ گل کی کو میرے رونگٹے کھلو گئے اپنے موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ ٹھیک بول رہے ہو اور زیادہ بولنا چاہیے نعرہ رسالت اجے بھی ٹھیک بول رہے ہو اور زیادہ زور لانا چاہیے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا روح نکلے گی نا تو نکلنے دو نا یہ نام اگر جھوٹے ہو تو چپ رہو سچے ہو تو نکلن دیو نا روح یارو یا رسول اللہ نعرہ رسالت اب جتنا سینے میں ہے زور لگاؤ ہم اپنے نبی کے دیوانے تینج نہیں ہوندے انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا دیوانے تینج نہیں ہوندے میں تو ان دسنا اور شاہ حسین نے فرمایا ہے مادھو لال شاہ حسین وہ فرماتے ہیں قاضی ملا متی دین دے یہ کلام پڑھنا بھی اوکھا ہے قاضی ملا متی دین دے کھرے سیانے راڈ سیندے عشق کی لگے راہ دے نال کچھ سمجھ آؤں دی پیئے کہ کوئی نہیں بندہ دیوانہ ہو تو وہ یہ کہے کہ کیمرہ چل رہا ہے یا نہیں تصویر بن رہی ہے سب دو نمبری ہے کیمرہ چلے نہ چلے گنبد خضرا کا کیمرہ چل رہا ہے بے شک وقت کی بات ہے تو مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر بس مدینے کی طرف دیکھ بولو ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے غمخوار نبی کے لجپال نبی کے ہم سونے نبی کے سردار نبی
انج بھی آکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، اور اونچا بولو، اور اونچا بولو. ایک منٹ اصل رولا ایک پٹنا ہے کہ پٹن ہے ماتم اس گل تے کریے کہ نعرہ جدو یہ لاؤ نا کئی بندے سمجھو سیاسی طور تے جماعتاں اور ہوندیاں نا وہ نہیں بولنا. یہ بابے خادم دا نعرہ ہے خدا دا خوف کرو، اللہ کو ڈرو. یہ اس کا نام ہے جو پل صراط پہ کھڑے ہو کر کہے گا آ جاؤ غم کیوں کرتا ہے محمد آ گیا ہے. بولو یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں آپ سے ووٹیں نہیں مانگ رہا ہوں، دھیان رکھنا پھر سننا. میں آپ کو اپنے آقا کا ذکر سنانا چاہتا ہوں. کوٹ زندہ باد، 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری، اور دب کے بولو گل ساری. یہ بابے آدم اور پیدا بھی نہیں ہوئے سن ادو بھی یا رسول اللہ نعرہ لگتا. نہیں معلوم آپ کو رسول اکرم نے فرمایا کب؟ جب آپ نے 40 اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی تو مولا علی اپنے ہاتھاں نال آٹا کٹا تو لنگر مولا علی نے اپنے ہاتھاں نال پکایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری تصدیق کرتا ہے؟ ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ. سن لو وہ لڑکا کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. اب بولے جی 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے او گل ساری سرکار دیے گل ساری. سرکار دیے. حضور کا ذکر کرنے والے ایسا کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے پیسے کون دے رہے ہیں کتنے دے رہے ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. قاسم ایک بھی دوسرا نہیں ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، تقسیم صرف مصطفیٰ کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال کوئی کلندر سارے منگتے ہیں سرکار کے. سن لو کان کھول کے، اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ دور کر دے. حضرت عبدالقادر جیلانی بھی اس در کے فقیر ہیں، بے شک. کلندر لال شہباز بھی اسی نونی کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. حسن بصری ہوں یا حبیب اجمی ہوں، وہ ذنون مصری ہوں یا باجدین مستامی ہوں، وہ داتا علی اجویری ہوں یا بہاؤدین زکریا ملتانی ہوں، وہ جنگ کا باہو ہو یا کوئی اور قصور کا بھلا، ہر ایک یہی کہتا نظر آتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے. یہ پیر بھی میں پسند نہیں کرتے. میں تو دسا میری تو تقریر پیر بھی نہیں پسند کرتے. بھائی کہڑی گلا کرتا ہے؟ گلا یہی نے گلا یہی نے. ہر ایک محتاج ہے در مصطفیٰ کا. صدیق اکبر بھی محتاج ہے. یہ بے شک میں سننا چاہتا ہوں. ایک کٹھیاں بولنا ہے تو صدیق بھی محتاج ہے، عمر بھی محتاج ہے، عثمان بھی محتاج ہے، علی بھی محتاج ہے، صحابہ بھی محتاج ہے، اہل بیت بھی محتاج ہے، 1.25 لاکھ نبی بھی محتاج ہے. بے شک. وہ تو جڑا 600 پراں نال اڑدا ہے سدرا جاندا ہے وہ بھی محتاج ہے. حق. جنت محتاج ہے، عرش محتاج ہے،
قلم محتاج ہے، کرسی محتاج ہے، اگر نہیں تو صرف ایک خدا نہیں، بس خدا ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں دیے جا رہا ہے، یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے پوری کائنات ان کے لیے بنائی ہے، بے شک ان کے لیے لولا کا، یاد ہے نا لولا، کا پھر بولیں لولا، حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا، آپ نہ بنائے۔ وہ ساڑھے سنگی بادشاہ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نہ کسی کو کوئی دور پھڑ کرتا ہوں، میں آپ پوری دنیا کا کمزور ترین بندہ اور آپ کے جوتوں کے نیچے لگنے والی خاک سے کھربوں درجے کم تر ہوں، ایک خارش زدہ کتے کی مثال ہے میری، جو نہ شکار کر سکے اور نہ دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کر سکے، خارش زدہ کتا میری مثال وہ ہے، مگر عرض اتنی ضرور کروں گا، کہنے والے جب کہتے ہیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی ان کو کہ وہ کیا گفتگو کرنے لگے ہیں، کہ تقریریں حضور کی شان میں کرنے والے کرتے ہوئے کہتے حضور چنیں گے، حضور کیا؟ یہ بات غلط ہے کہ حضور چنیں گے، حضور نہیں چنیں گے، حضور کے لیے کائنات چنی گی۔ بے شک کان کھول کے سنو، لولا کو سمجھو، لولا کا، لولا کا میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، اتنا سا جملہ ہے لولا کا، کوئی حضور کا چناؤ نہیں ہوا، سن لو سن لو پھر میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں اور حضور کے پیاروں، سنو، چننا یہ ہوتا ہے کہ یہ 4-5 نوٹ 100 کے رکھے ہیں یہاں، ان میں سے میں دیکھوں بہتر نوٹ کون سا ہے نیا، ان میں سے ایک اٹھایا، اس کو کہتے ہیں چناؤ۔ 3-4 تو الیکشن کھلو جاؤ نا تو بچوں ایک جیت جائے تو آکھاں گے اے سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اے چنیا گیا ہے، اے چنیا، جیدہ مقابلہ ہی کوئی نہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دسو واہ وہ چناؤ ہے اس کو، ہائے ہائے، اور پھر سنو، خدا مقابلہ ہی کوئی نہ، ہاں اور اس سے آگے کی بات سنیں، سبحان اللہ، چناؤ ہوتا ہے جدو اور کوئی ہوئے تو پتر جی، بھائی جی، چچا جی، ماموں جی، کائنات میں رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں تھا، تب سے نور محمد چمک رہا ہے۔ حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیوں میں کیسے حضور چنیں گے؟ میں ایک حدیث شریف پیش کروں گا، بے شک آپ مولوی نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، فاضل نہیں ہیں، آدم پاک کی اولاد تو ہے نا، یا وہ بھی نہیں ہے، اور دودھ کو دودھ نہیں کہتے ہم، روٹی کو روٹو نہیں کہتے، بچے بھی نہیں ہیں، آپ سب مجھ سے کروڑ درجے زیادہ عقل مند اور باشعور ہیں۔ درویش صرف ایک بات پیش کرے گا، حدیث شریف پیش کرے گا، نتیجہ آپ خود نکالیں گے، اور اپنے منہ سے جو دل کہے گا اس کو صرف منہ سے ادا کریں گے۔ نہ میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، نہ ہی کوئی کلاشنکوف، میں تو آتے ہوئے یہاں ایک ساتھی اسلحہ لے کر آگے چل رہا تھا تو ہم نے کہا اٹیے مہربانی فرمائیے، ہم کوئی ڈون نہیں ہے، حضور کے غلام ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہرگز خطرہ نہیں، ہمارے پشت پناہ آمنہ کے لال ہیں۔ تو جہاں لکھی ہوئی موت ہو اس سے ڈرنا کیا کہ باب مدینہ طول علم اخی مصطفیٰ زوج بطول اور داماد رسول میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں ڈر نہ موت سے کہ موت سے پہلے اگر کوئی تجھے مارے تو موت ہی نہیں مرنے دے گی۔ موت ہی نہیں مرنے دے گی، واہ واہ، کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ ہے نا، موت سے پہلے
اگر کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کرے موت روک لے گی تیری موت کو کہ ابھی وقت نہیں ہے. تو قبلہ ڈنڈے چھڑی سے نہیں سمجھائیں گے. التجان پیش کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں, آپ خود سمجھیں کیا ہے یہ آمنہ کے لاکھ. اور جو سمجھیں گے وہ ابھی بھی حقیقت نہیں ہوگی, حقیقت اس سے پرے پرے رہے. پر چلو تھوڑا سا تو عرض کروں. امام قسطلانی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے انکل ہیں, چچا جان ہیں, ان کے صاحبزادے سے روایت کی ہے, حضور کے کزن سے, عبداللہ پاک سے. وہ اس آیت کا کہ جو قرآن مقدس میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ حق تعالی سبحانہ جل وعلا نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور نام محمد رکھ دیا. دروشی پڑھ لیں. جب نام رکھ دیا تو پھر پروردگار عالم نے وہ روحیں تخلیق فرمائی جنہیں نبوت عطا کرنی تھی. ابھی نبی بنایا, اونچا بولنا, یہ آپ کو بولنا پڑے گا تھوڑا سا, چونکہ بات سمجھانی ہے. میں کون ہوتا ہوں سمجھانے والا. آپ کی محبت کی توجہ ہوگی تو کچھ پیش کر پاؤں گا. بتائیں مجھے کیا فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضور کے نور کو پیدا کیا, نور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ارواح نبیوں کی, ابھی وہ نبی نہیں بنے, یاد رہے جی, ابھی وہ نبی نہیں بنے, انہیں روحوں کو تخلیق کر کے, توجہ جی, روحوں کو تخلیق کر کے اللہ پاک نے حضور پر نور کے نور سے فرمایا امر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينظر الیہم. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی انال توجہ فرماؤ. میں اپنے عشق دے ڈبے ہوئے رنگ وچ ترجمہ کراں تے اللہ پاک نے فرمایا مٹھل منٹھارا انہاں ساریاں تے کرم چا فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان این ینظر الیہم, کہ ان سب کی طرف دیکھیں. نظر ینظر دیکھنے کو کہتے ہیں. اب سرکار نے جب توجہ فرمائی تو سارے انبیاؤں کی روحیں حضور کے نور میں ڈھانپی گئی. آپ کی توجہ ہے, توجہ ساری ادھر رکھنی ہے. اگر کوئی چونچنا دائیں بائیں ہوتی ہے ادھر فکر نہیں کرنی, بس آپ نے اپنے مقصد کی طرف دیکھنا ہے, ٹارگٹ. اب رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی آپ انہیں دیکھیں. انہوں نے محبوب کریم نے ان روحوں کی طرف توجہ کی. ابھی نبی نہیں بنائے گئے, ابھی وہ سارے نبی, ایک جملہ اونچا بولے, ابھی وہ نبی, ایک مرتبہ پھر کہیں نبی. اس کا فقیر ذمہ دار ہے حدیث کا. آپ نے بولنا ہے ابھی نبوت انہیں ملی, ابھی وہ نامینیٹ ہوئے, صرف نری روحیں ہیں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرف دیکھیں. حضور نے ان کی طرف دیکھا, ان ساری روحوں کو اپنے نور کے اندر ڈھانپ لیا. قالو, وہ روحیں بولیں اور کہنے لگی الہنا, اے ہمارے پروردگار, من ہاذا, اے کون ہے, اے کون ہے, ابھی پتہ لگے گا کیا ان کا چناؤ ہوا ہے. لولاک کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. من ہاذا, وہ روحیں کہنے لگی یہ کون ہے. قال اللہ عز وجل ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روحوں نے پوچھا یہ کون ہے,
تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد ہے. اب وہ روحوں نے جب یہ سن لیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان آمنتم بہی. اگر ایک بندہ بھی اس مجمع کے اندر عربی لغت سے الکیسی آشنائی رکھتا ہو وہ توجہ کرے. باقیوں کو انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا پر وہ توجہ کرے کہ ان شرطیہ ہے. اللہ نے ارواح انبیاء سے فرمایا ان آمنتم بہ، اگر تم ایمان لے آؤ اس محمد پر لجعلناکم انبیاء، تو میں محمد پر ایمان لانے کا اجر تمہیں یہ دوں گا کہ تم سب کو نبوت عطا فرما دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو نبوت پر. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت اے ٹلیا نہیں پینا حضور دے نات. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میں کمزور بندہ میری توجہ پیسے ٹر جاندی اس واسطے توجہ جی توجہ توجہ. اب بات سمجھ میں آئی. لجعلناکم لجعلنا، ہم تم کو نبی بنا لیں گے اگر تم نے ہمارے محمد پر ایمان لایا. تو دسو سارے پراوو جس پر ایمان لانے کی برکت، جس پر ایمان لانے کی برکت سے انہیں نبوت ملی، اس محمد کو چنا نہیں گیا بلکہ ہر ایک کو ان کے لیے چنا گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. لولاک کا مطلب سمجھ آیا؟ لولاک کا مطلب یہ نہیں کہ حضور چنیں گے، اور لولاک کا تاج دو بھی نہیں ہے، ایک تاج ہے. ایک پھر سمجھیں، لولاک کا ایک تاج ہے، وہ دو سروں پر نہیں ہے. رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی. چلے ہو اساں عام لوکاں وچ ٹونڈدے ہاں. پیر میر علی شاہ نے گل مکائی، سونی گل کیتی، فرمایا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه قال فخرج عليهم فسمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم قال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته وقال آخر وعاد مصطفى الله تعالى قال فخرج عليهم فسلم ثم قال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وعاد مصطفى الله تعالى وهو كذلك. الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر وانا اول شافع ومشفع يوم القيامه ولا فخر وانا اول من يحرك هرق الجنه وجبته الله لي ويدخلنيها وما يفقر المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. سبحان اللہ. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں. اللہ دے بندیو غور کرو. ہم غیر نبی میں حضور کی مثل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کریں کیا؟ بہت دور نکلا ہے. یہ میرے چند جملے دکھ بھرے سنے، کریں کیا؟ ہم بہت دور نکلا ہے. بدقسمتی یہ کہ فرید جیسے پیر نہ رہے، اور ڈبل بدقسمتی یہ کہ احمد رضا جیسے مولوی نہ رہے. اب پیر ملے تو بد کردار،
اور مولوی ملے تو عشق سے بیزار. اب بحث جو کرنی نہیں تھی وہ کر دی. یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یغفر لکم. سارے آگو نیچ ماری انہاں کو یرحمک اللہ کہہ دیو. یہ بد نصیبی ہماری کہ جو ذات مرکز ایمان تھی ہم نے اس کو ناپنا شروع کیا. ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم حضور کے ارد گرد پروانوں کی طرح پھرے. حق یہ تھا کہ ہم ان کے نام پر باری باری جائیں. حق یہ تھا کہ ہم جب ان کا نام لیا جائے تو ہمارے کلیجے تڑپ اٹھے. حق یہ تھا کہ جب ان کا نام آئے تو درود و سلام سے زبانیں تر ہو جائیں. حق یہ تھا کہ جو ان کی بات کرے ہمیں وقت کا احساس نہ ہو. رات ساری گزر جائے اور صبح پھر بھی ابھی ذوق اور شوق باقی. مگر رولا یہ ہویا میں تو انداز دیتا ہے ہمیں الجھایا گیا. الجھایا گیا. الجھایا کن کاموں میں گیا؟ الجھایا ان کاموں میں گیا وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے. وہ مر کے مٹی میں مل گئے. ان کا کام صرف میسنجر کا تھا. پیغام دیا اور وہ چلے گئے. بات ختم. پھر ہمیں کیسے زبردست طریقے کے ساتھ ہائی جیک کیا گیا اور ہمارے سامنے نماز لائی گئی. کون سا مسلمان ہے جو اس جال میں پھنسے گا نہیں؟ چڑیاں پرندے اس لیے پھنستے ہیں کہ ان کو جال میں دانا نظر آتا ہے, اور مچھلی اس لیے پھنستی ہے کہ اس کو کانٹے کے اوپر گوشت لگا نظر آتا ہے. تھوڑا سا ابھی میں آپ کو ڈراؤں دوزخ سے, آپ تھر تھر کانپیں گے. ذرا جنت کے میں نظارے دکھاؤں تو ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ روزانہ 10 بار یہ عمل کرو تو سیدھا جنت ٹر جاواں گے. فطرت انسان ہے, یہ جنت کا متلاشی ہے اور دوزخ سے ڈرتا ہے. ان دونوں چیزوں کو چارہ بنایا گیا.